شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، قیامت کے دن مرد اور عورت سے کون سے وہ 5 سوال پوچھے جائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکے گا جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پیارے دوستوں، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ قیامت کا نام سنتے ہی ایک پرہیزگار انسان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ آخر قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ قیامت کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے اور حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا، یعنی وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے جیسے اس دن تھے جس طرح ان کی ماں نے انہیں جنا تھا۔ اور میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، معاملہ یہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی طرف خیال ہی نہیں جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال آئے۔ زمین و آسمان میں یہ ستارے، پہاڑ، سب کچھ درم برم ہو جائے گا۔ چنانچہ قیامت قائم ہو چکی ہوگی اور سخت گرمی ہوگی، سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ اور راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد زمین کی ایک متعین مسافت ہے یا وہ سرائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ فرمایا تمام لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا۔ یہ فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اپنے دہنے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد آخرت کا امتحان شروع ہوگا، یعنی انسان سے 5 سوالات ہونے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کے اس وقت تک پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں ختم کیا، اپنی عمر کو گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا یا شریعت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا۔ دوسرا سوال اس کے علم کے بارے میں کہ تو نے اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر کتنا عمل کیا۔ پیارے دوستوں، علم کے بارے میں ہم سب بہت کمزور ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خوب پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ، یہ حرام ہے اور یہ حلال، لیکن پھر بھی ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، چنانچہ اس پر ہماری سخت پکڑ ہوگی۔ تیسرا اور چوتھا سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، حلال سے کمایا یا پھر حرام سے، اللہ کے راستے میں دیا تھا یا پھر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا تھا یا حرام کاری کے ذرائع ٹی وی کاری میں خرچ کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 5واں سوال اس کی جوانی کے بارے اور اس کے جسم کے بارے میں ہوگا کہ اسے کہاں پر کھپایا تھا۔ جوانی میں چونکہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ ہر طرح کے نیک اعمال بھی کر سکتا ہے اور گناہوں کے کام بھی کر سکتا ہوتا ہے، یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ 5 سوالات قیامت کے دن ہر انسان سے ہوں گے اور اسے آخرت کا پیپر بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، دنیا میں آج کسی طالب علم کا امتحان آ جائے تو وہ پہلے سے ہی پریشان ہو جاتا ہے اور اس پر ہر وقت ایک ہی ٹینشن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے۔ وہ راتوں کو جا کر اس کی تیاری اور اہم سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے، شاید وہ والا سوال آ جائے، حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے۔ دنیا کے امتحان میں رشوت بھی چل سکتی ہے، دھاندلی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کامیاب ہونے والے شخص کو سال کی ترقی بھی مل سکتی ہے، جبکہ فیل
ہو جانے والے شخص کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، صرف اتنا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، دنیا کے امتحانات کے لیے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کتنی محنتیں اور کوششیں کرتا ہے، حتیٰ کہ پوری رات جاگ جاگ کر اس دنیاوی امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن افسوس، اس قیامت کے دن کے لیے مسلمانوں کی تیاریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔